ایک غیر معمولی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس بی آر میجر جنرل بابر افتخار نے آخرکار ریکارڈ درست کر دیا۔ نمبر 1، پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی، چنانچہ پاکستان کے امریکہ میں سفارتکار کے خط جس میں کسی سازش کا تاثر تھا پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا رد عمل معمول کے ڈیمارش سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ نمبر 2، امریکیوں نے پاکستان سے کبھی فوجی اڈے نہیں مانگے، اس لیے ایبسولوٹلی ناٹ کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ نمبر 3، عمران خان نہ کہ فوجی قیادت نے سیاسی آپشنز کی بات کی تھی تاکہ صورتحال سے نکلا جا سکے۔ نمبر 4، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ مدت ملازمت میں توسیع نہیں لیں گے اور اگر توسیع کی پیشکش کی گئی تو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ نمبر 5، فوج غیر سیاسی رہنا چاہتی ہے، یہ آئینی عمل کی حمایت کرتی ہے اور اب کبھی مارشل لاء نہیں لگایا جائے گا۔ نمبر 6، فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم ناقابل قبول ہے اور اس کے نتائج ہوں گے۔ نمبر 7، اداروں میں تقسیم اور ٹکراؤ کے بیج بونے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس غیر معمولی رد عمل سے پہلے بھی بہت سے غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے بغیر عمران خان کی حکومت گر گئی کیونکہ اتحادیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ تحریک انصاف اگلا الیکشن ہارنے جا رہی ہے، لیکن باوقار طریقے سے منصب سے الگ ہونے کی بجائے عمران خان نے آئین اور قانون سے انحراف کیا۔ انہیں گھر بھیجنے کے لیے سپریم کورٹ کو آدھی رات کو حرکت میں آنا پڑا۔ اب عمران خان اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ وہ سازش کی تھیوری کا راگ الاپتے ہوئے اپنے حامیوں کو فوجی قیادت پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے چلتا کیا ہے۔ اس صورتحال پر قدرتی طور پر عمران خان کے مخالفین خوش ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ پر جتنے حملے کریں گے ان کے مستقبل قریب واپسی کے امکانات اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اپنے ہائیبرڈ تجربے کی ناکامی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو شدید زک پہنچی ہے۔ یہ محاورتاً اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ اس لیے امکان ہے کہ یہ سیاست کو اس کے آئینی راستے پر چلنے دے گی، تاوقت یہ کہ سیاستدان اس میں کہیں جمود پیدا کر دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان فوجی مداخلت چاہتے ہیں تاکہ پی ڈی ایم کی حکومت مختصر مدت کی ہو۔ اس دوران کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا سیاسی دور ختم ہوا؟ نہیں، وہ ابھی بھی اپنے بیانیے سے جذباتی ہجوم جمع کر رہے ہیں۔ نعرہ ہے کہ میں مسٹر کلین ہوں، اپوزیشن والے چور اور ڈاکو ہیں، امریکہ اور مغربی طاقتیں میرے خلاف ہیں کیونکہ میں اسلاموفوبیا کی مخالفت کرتا ہوں اور پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ملک اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر ان کا بیانیہ عملی پرکھ میں غلط ہے تو اتنے لوگ کیوں ابھی تک اس پر یقین کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے زیادہ تر حامی جنرل ضیاء الحق کی فکری اولاد ہیں۔ ان کی کلوننگ اسلامی قوم پرستی کی نرسریوں میں ہوئی ہے۔ وہ نسبتاً نوجوان، پڑھے لکھے اور درمیانی شہری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سازش کی تھیوریوں پر آسانی سے یقین کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی انٹرنیٹ تک رسائی ہے جہاں ایسے تصورات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتے ہیں۔ چونکہ فوج اور بیوروکریسی اسی طبقے سے زیادہ بھرتیاں کرتی ہے، اس لیے یہ بات قابل فہم ہے کہ سول ملٹری خاندان، حاضر سروس اور ریٹائرڈ اس بیانیے کے پرزور حامی ہیں۔ سمندر پار مقیم پاکستانی بھی ایسی تھیوریوں کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ایک تو انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسلاموفوبیا اور نسل پرستی سے واسطہ پڑتا ہے، اور دوسرے ان کی منقسم شناخت سیکولر ممالک جہاں وہ رہتے ہیں میں اسلامی رسومات کے احترام اور مساوات کا تقاضا کرتی ہے۔ سوشل میڈیا گروپس کی پھیلی ہوئی دنیا اور ٹویٹر کی وسیع اسپیس میں ہم خیال خان کی اندھی پرستش کی فضا گہری ہوتی ہے۔ یہاں تعصبات سے سوچ کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ لیکن اس پیش رفت کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسی اکتا دینے والی موروثی جمہوریت کو مسترد کرتے ہیں جو اچھے نتائج نہیں دے پاتی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں وہی جانے پہچانے چہرے اور انہی اذکار رفتہ پالیسیوں کا تسلسل ہے جو 3 اشرے پہلے تھی۔ ہم اس منظر نامے کو پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ خاندانی اور موروثی سیاست دم توڑ رہی ہے اور عوامی مقبولیت اور جذباتی پرستش نوجوان ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے رہی ہے۔ وہ نوجوان جو بے چین اور مایوس ہیں، یہی وجہ ہے کہ احساس محرومی اور عدم تحفظ کا شکار اور مبہم تصورات رکھنے والے قابل فخر پاکستانی ملک اور بیرون ملک عمران خان کے گرد جمع ہیں کیونکہ وہ تبدیلی کا سودا بیچتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تبدیلی کس قسم کی ہے۔ وہ دقیانوسی سماج اور سیاسی ڈھانچے سے نکل کر نئے پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، چاہے اس کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ ہو۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر جلد ہی تازہ انتخابات کا انعقاد ہوتا ہے تو عمران خان کی تحریک انصاف جیت جائے گی؟ نہیں، ایک اور پاکستان ہے جس کے مفادات روایتی رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر دیہی علاقوں اور چھوٹے شہروں میں جہاں تبدیلی کے جذبات کی ہلچل ابھی تک بہت ماند ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ابھی تک مرکزی دھارے کی جماعتیں ہیں کیونکہ ان کی تنظیمی، سماجی اور سیاسی جڑیں بہت گہری ہیں اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں ملک کے وسیع و عریض علاقوں کے مفاد کا خیال رکھا ہے۔ اس سے فرق پڑے گا۔
کیونکہ جنہوں نے 2018 میں عمران خان کو ووٹ دیے تھے وہ اب اسے ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ سابق حکومت کی پیدا کردہ معاشی مشکلات نے ان لوگوں کی زندگی جیرن بنا دی تھی، یا وہ آہستہ آہستہ عمران خان کے بیانیے کے خطرناک نتائج اور عواقب سے آگاہ ہوتے جائیں گے۔ اس لیے عمران خان کا سمٹتا ہوا ووٹ بینک ان کے سر پر فتح کا تاج نہیں رکھ پائے گا۔ اس لیے ان کی موجودہ حکمت عملی کی سمجھ آتی ہے۔ وہ موجودہ مختلف جماعتوں پر مشتمل حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت عوام کے حق میں کوئی ایجنڈا پیش نہ کر سکے۔ ان کی ریلیوں کا مقصد اپنے حامیوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ حکومت جانے سے مایوس نہ ہو۔ اپنے خلاف ثبوت ہونے کے باوجود اپنے بیانیے پر قائم رہنے پر اسرار کے پیچھے یہ منطق کار فرما ہے کہ اگر جھوٹ کو 100 بار دہرایا جائے تو وہ سچ بن جاتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے والی سچائیوں کی اہمیت اور طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جلد ہی ان کی بدعنوانی اور پارٹی کی بدعمالیوں کے بارے میں طاقتور سچائیوں کا سیلاب آئے گا۔ توشہ خانے کی چوریاں بہت معمولی سی حرکت دکھائی دیں گی جب اگلے ماہ غیر ملکی عطیات میں اربوں کے غبن کے کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد رنگ روڈ پنڈی، راوی ٹاؤن، مالم جبہ، کورونا فنڈ، BRT پشاور، خاتون اول کے خاندان اور دوستوں کی پنجاب میں کک بیکس اور کمیشن وغیرہ پر جو کریک ڈاؤن ہوگا، اس کی تمازت اور سختی کا تجربہ ان کی جماعت کے قائدین، منتظمین اور پروپیگنڈا کرنے والوں کو اپنی مختصر سیاسی زندگی میں کبھی نہیں ہوا ہوگا، خاص طور پر جب وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی محفوظ چھتری تلے حریفوں کی پکڑیاں اچھالتے تھے۔ در حقیقت عمران خان کے فوری انتخابات کے مطالبے کی بنیادی وجہ یہ خوف ہے کہ ان کی حمایت کی بنیاد اس وقت ختم ہو جائے گی جب وقت اور سامنے آنے والی سچائی کا سورج اس جذباتی اندھیرے کا پردہ چاک کر دے گا۔ PDM کی قیادت میں بننے والی موجودہ حکومت دو مخالف چیلنجز کی زد میں ہے۔ اگر اس نے قبل از وقت انتخابات کرا دیے تو اسے عمران خان کے پیدا کردہ جذباتی جھکڑ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ انتخابات میں تاخیر کرتی ہے لیکن کارکردگی دکھانے میں ناکام رہتی ہے تو اس کی ساکھ مجروح ہوگی۔ اس سے عمران خان کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ اس صورت میں اسٹیبلشمنٹ دوبارہ مبادیات کی طرف جاتے ہوئے دائروں میں قید پاکستان کے سیاسی سفر کو از سر نو شروع کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔